الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چارے یارم تابعی اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یار بہور نہ منگاتے تو مینو یار دے دیس پہنچا دے جتھے جھاڑو دین سنے پاک فرشتے انہاں گلیاں دی سیر کرا دے جنہ کرم کماوی وینو یار دی دید کرا ساکو آس رہن مٹھے مدنی دے تے ساڑے حال تے کرام ہزار تھسن ہو سی کہار دی گرمی دی محشر اٹھو جلوہ گر سر
سرکار تھی صدیق عمر عثمان علی ساڈے حامی چارے یار تھس اور جد تابش سے گاندے ہیں اندے لب ہلس بڑے پار تھس اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافعی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین عزیزوں کا آج جس موضوع کو میں نے موضوع سخن بنایا وہ موضوع وہ عنوان سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آنسو بہانا کیسا تھا؟ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا کیسا تھا؟ آپ کا رونا کیسا تھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہانے اور آپ کے رونے کے متعلق کثیر احادیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ روتے تھے آپ کے رونے کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب آپ روتے تھے جب آنسو بہاتے تھے تو سینے سے ہلکی ہلکی سی آواز سنائی دیتی تھی، جس طرح کہ چیخنا، چلانا، آواز سے رونا، منہ نوچنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ رونا چاہیے، غم کرنا چاہیے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت پر رحمت و شفقت کی وجہ سے روتے تھے، کبھی اپنی امت پر نرمی کی وجہ سے روتے تھے، اور کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرات و قحط سالی کی باعث بھی روتے تھے، کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خشیت الہی اور کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شخیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہے۔
بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی رونے کی وجہ سے جس طرح ہانڈیاں جوش مار رہی، جس طرح ہانڈی جوش نہیں مارتی، تھوڑا تھوڑا اس کا آواز آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی وجہ سے جس طرح ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے اسی طرح کی آوازیں نکل رہی تھی. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لگن، اتنے شوق اور اتنی محبت سے نماز ادا فرماتے تھے کہ خشیت الہی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. سامنے زبان اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر شریف پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر ابواء کے مقام پر تشریف لے گئے. وہ ایک سیرت کی لمبی داستان ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ ابواء کے مقام پر ہوا اور پھر حضرت ام ایمن نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا تھا. وہ ایک لمبی داستان ہے. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابواء کے مقام پر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر تشریف لے گئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تھے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر بیٹھ کے کافی دیر روتے رہے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا نا کہ سرکار رو رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی رونا شروع کر دیا. وہ بھی رونے لگے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر بیٹھ کے رو رہے ہیں. صحابہ بھی رونے لگ گئے. بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا آقا یہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے اپنی ماں کی رحمت و شفقت یاد آ گئی تھی اس لیے میں رو رہا ہوں. مجھے میری ماں کی رحمت و شفقت یاد آ گئی تھی اے صحابہ میں اس لیے رو رہا ہوں. اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ساتھ رو رہے. میرے بھائیو یہ والدین جو ہیں یہ عظیم تحفہ ہے. یہ ان سے پوچھیے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور خصوصاً جن کی ماں اس دنیا سے چلے گئی. کیونکہ ہم جیتے جی اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور خصوصاً ماں جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے پھر ہمیں قدر آتی ہے اور آدمی لمحہ لمحہ یاد ماں کی یاد ستاتی ہے بندے اور پھر بندہ لوگوں کے سامنے کبھی بستر میں منہ چھپا کے، کبھی دعا میں اور کبھی کسی کونے میں بیٹھ کے وہ ضرور رو پڑتا ہے جب اس کو اپنی ماں یاد آتی ہے. ماں کی بڑی شفقتیں ہوتی ہے، ماں کے پاس بڑی رحمت ہوتی ہے. جن کی مائیں نہیں ہیں نا ان سے پوچھئے کہ ماں کی قدر کیا ہے. لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ
کہ مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے. جب کبھی ماں کا تذکرہ ہوگا، جب کوئی بچہ اپنی ماں کو پکارے گا نا، خدا کی قسم اگر سفید داڑھی بھی ہو گئی نا، وہ اپنی ماں کو یاد کر کے ضرور روئے گا. اس کو ماں کی یاد ضرور تڑپائے گی. تو سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، مجھے میری ماں کی رحمت و شفقت یاد آ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اور پھر جب حضرت عبد المطلب کی خبر ملی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کی رحمت و شفقت کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہو گئے. اور پھر آپ کے چچا کے پاس حضرت ابو طالب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ. حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حفاظت کی جیسے حفاظت کرنے کا حق ہوتا ہے. کبھی آپ کو تکلیف نہیں آنے دی، آپ کا ایسے ساتھ دیا، خدا کی قسم ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا حضرت ابو طالب. اور جب آپ کے وصال کی خبر ملی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ رو پڑے کیونکہ سرکار اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان روتا ہے بہت ہلکا ہوتا ہے، اور جب انسان روتا ہے غم دور ہو جاتے ہیں. اور جب انسان روتا ہے دل کو تسلی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. اور کوئی ایسے سخت دل بھی ہوتے ہیں کہ باپ کی لاش پڑی ہے، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. ماں کی لاش پڑی ہے، ماں کی میت پڑی ہے. خدا کی قسم ایسے بیٹے بھی ہوتے ہیں کہ ماں کی میت پر بھی ان کو رونا نہیں آتا. رونا میرے نبی کی سنت ہے. اور چیخنا چلانا یا ایسی آواز سے رونا کہ تمام لوگ اس کی آواز کو سنیں، یہ شیطانی فعل ہے. اس سے سرکار نے منع فرمایا. یاد رکھنا میرے نبی کا رونا ایسا تھا کہ رونے کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ سینے سے ہلکی ہلکی سی آواز سنائی دیتی تھی. تو رونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر حضرت ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 نبوی میں آپ کا وصال ہوا. 10 نبوی میں آپ کا وصال ہوا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 65 برس تھی. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا. اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا، جب واپس ہوئے نا سرکار بہت زیادہ غمگین رہتے تھے. اپنی زوجہ محترمہ کی بڑی یاد ستاتی تھی. حضرت ام المومنین بڑی پیار کرتی تھی سرکار سے. آپ خدا کی قسم سیرت پڑھ کے دیکھیے، جو قربانیاں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی وہ کسی نے نہیں دی. اور امام بخاری اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر کے واپس لوٹے نا گھر میں آئے، اس وقت حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی تھی. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی، ابا جان میری ماں کہاں ہے؟
سرکار نے اپنی لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا. سرکار فرماتے ہیں بیٹی تیری ماں جنت میں موتیوں سے بنے محل میں آرام فرما رہی ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کسی کام سے آئی. جب سرکار کی بارگاہ میں آئی نا، جب گفتگو شروع کی، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ حضرت حالہ کی آواز جو تھی نا وہ ام المومنین سے ملتی تھی. سرکار نے اپنی سالی کی آواز سن کر رو پڑے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ محترمہ کی یاد آ گئی. سرکار رو پڑے اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرض کرنے لگی، آقا آپ ایک بوڑھی کے لیے رو رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت کے لیے رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو کثیر ازواج سے نوازا. سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت تھی جب سب لوگوں نے میری تکذیب کی اس وقت اس نے میری تصدیق کی. جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا نا، اس وقت حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی. اور سرکار فرمانے لگے اے عائشہ، جب حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سب لوگ کافر تھے. اور پھر فرمانے لگے اے عائشہ، جتنی میری مدد حضرت خدیجہ نے کی ہے اور اس وقت میری مدد کی جس وقت میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور پھر سرکار فرماتے ہیں عائشہ، اور پھر میری تمام اولاد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین کی یاد میں حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کے سرکار رو پڑے. آپ کو اپنی زوجہ محترمہ کی یاد آ گئی. سرکار روتے تھے کیونکہ رونے سے جو بوجھ ہوتا ہے نا انسان پر وہ ہلکا ہوتا ہے. جب انسان روتا ہے نا دل کو تسلی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے رونے سے. لیکن چیخنے چلانے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ چیخنے چلانے سے دوسرے لوگوں کو بھی بے سکونی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھنا، چیخنا چلانا نہیں بلکہ رونا، آنسو بہیں اور بس جو درد ہے نا وہ سینے سے نکلے. آپ کا جو درد ہے نا وہ سینے سے اس کی آواز نکلے کہ آپ کتنے غمگین ہیں. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے زور زور سے رونا، چیخنا چلانا، منہ نوچنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد، یہ مولا علی کی والدہ محترمہ، اور حضرت عبد المطلب کی بھتیجی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اکثر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہیں آرام فرماتے تھے. اور جب آپ کا وصال ہوا، ہجرت نبوی کے 4تھے یا 5ویں سال مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے وصال کی خبر ملی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور سرانے کے نزدیک کھڑے ہو کر فرمایا اے میری ماں، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے. آپ نے خود کو بھوکا رہ کر مجھے کھلایا اور اپنے لباس کی ضرورت کو پس پشت ڈال کر میری ضرورت کو پورا کیا.
اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتاری اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ میری قمیض سے انہیں کفن دو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع میں قبر کھودی اور حضور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک میں لیٹ کر دعا فرمائی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں اتارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت مولا علی کی والدہ سے، اور اکثر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہوتا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو سرکار بہت غمگین اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور سرکار نے پھر اپنی ماں کی بڑی دعائیں، کیونکہ ماں ہوتی ایسی ہے، ماں کو گالیاں نہیں بلکہ ماں کو دعا دو۔ خدا کی قسم، جب ماں زندہ ہوتی ہے نا قدر نہیں ہوتی، اور جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے نا پھر بڑی قدر بڑی قدر۔ تو اس لیے ماں کو ہر وقت دعائیں دیا کرو، اپنے والد کو دعائیں دیا کرو، جو گرمی سردی نہیں دیکھتا، طوفان نہیں دیکھتا، وہ آپ کے لیے کمانے لگ جاتا ہے، وہ آپ کے لیے کماتا ہے۔ یہ دہاڑی مزدوری والے لوگ وہ آرام سے بیٹھتے ہیں، پورا دن مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور جب یہی بچے جوان ہوتے ہیں اور یہی بچے کہتے ہیں کہ اب تمہاری ضرورت نہیں، اب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، اور اب ہم اسی اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہمیں بھی گالیاں دیں گے اور وہ ہمارے ماں باپ کو بھی گالیاں دیں گے۔ آخری حدیث مبارکہ سنا کے بس ٹائم مکمل ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے حضرت سیدنا ابراہیم، باقی اولاد جو تھی وہ حضرت ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نظام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حضرت سیدنا ابراہیم کے سراہنے پہنچے اور انہیں اپنے آغوش میں لیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ فرما رہے تھے کہ اے ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے ہم سب غمگین ہیں۔ اب میں جہاں پر ایک مسئلہ بھی ساتھ میں آئے گا وہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں جبکہ آپ نے میت پر رونے سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، یہ آپ کا کیسا تھا، اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی سماعت کرنا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تو رو رہے ہیں بلکہ ہمیں آپ میت پر رونے سے منع فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، تم نے مجھے جس حالت میں دیکھا یہ رحمت و شفقت کا اظہار ہے جو اسے دیکھنے سے پیدا ہوئی، اور میں نے جس بات سے منع کیا ہے وہ لاب و لاب یا اس چیخنے چلانے سے منع کیا ہے جس کا اظہار عموماً لوگ کسی کے مرنے پر کرتے ہیں۔ میں منہ نوچنے، چہرہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور بیان کرنے سے منع کرتا ہوں، اور اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو وہ رحمت و شفقت کی وجہ سے ہوں، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ یہ جو ہمارے مرد حضرات بھی بڑے زور زور سے رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، یاد رکھنا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، سرکار نے منع فرمایا۔
عموماً لوگ جو ہے اسی طرح کرتے، عورتوں سے بھی زیادہ مردوں کی آواز آ رہی ہوتی، تو خدا ایسا نہ کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ رحمت و شفقت ہے، اپنا یہ چیخنا چلانا، لوگوں کو بتانا کہ مجھے بڑا غم ہو گیا، ٹھیک ہے، حقیقت میں اس نے زندگی میں کبھی اس کا سلام ہی نہ لیا، لیکن مرنے کے بعد اس کو بڑا غم ستا رہا ہے، تاکہ لوگ ایسا نہ کہیں کہ یار یہ رشتہ دار تھا، اس کو رونا بھی نہیں آیا، اور آنسو ایک بھی نہیں ہوتا، اور جب چیختا چلاتا پوری بستی سن رہی ہوتی ہے کہ فلاں حضرت صاحب رو رہے ہو، بھائی ایسا نہ کرے، شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر حضرت اسامہ بن زید نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا، بلند آواز سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، تو انہوں نے عرض کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روتے دیکھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا رحمت ہے اور چلانا شیطانی فعل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس مسئلے کے بھی ساتھ میں سمجھ آ گئی، اور آپ کو یہ بھی سمجھ لگ گئی کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جب جاری ہوتے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی، بلکہ سینے سے ہلکی ہلکی سی آواز سنائی دیتی تھی، تو چیخنا چلانا، منہ نوچنا، کپڑے پھاڑنا، بین کرنا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، سرکار نے اس چیز سے منع فرمایا، اور زور زور سے رونا سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا، سرکار نے فرمایا رو صحیح، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے، لیکن چیخنا چلانا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ عزیز، اتوار والے دن اسی جامع مسجد میں